اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ برادران ملت، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک کا پورا ماہ بڑی خیر و عافیت کے ساتھ گزروایا اور 30 روزے اللہ نے مکمل کرائے۔ آج عید الفطر کا تہوار ہے جو انتہائی درجے کا مقدس اور معتبر ہمارے یہاں یہ تہوار مانا جاتا ہے۔ یہ تہوار بھی ہمارا متعین کردہ نہیں، خود اللہ سبحانہ تعالی نے یہ تہوار منانے کا حکم فرمایا ہے۔ آج ہم اس تہوار کے منانے کے لیے جگہ جگہ مسجدوں میں، گھروں میں ہم اکٹھا ہیں۔ جو ماحول اس وقت میں ہندوستان میں خاص طور پر چل رہا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ماحول ہے۔ اس ماحول کے اندر ہم مسجدوں سے محروم کر دیے گئے۔ ہر مسجد کے اندر 5 آدمی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس طرح ہم آج عید کے تہوار کو منا رہے ہیں۔ ہم جس مذہب اسلام کے پیروکار ہیں، وہ مذہب اسلام دنیا میں آیا تو دنیا میں آنے کے بعد اس مذہب نے سب سے زیادہ انسانیت اور سب سے زیادہ انسانیت کے تعلق کو مضبوط بنایا۔ اس سے زیادہ کوئی اور ہمارے یہاں اسلام کی تعلیمات سے بڑھ کر کوئی اور تعلیم نہیں ہو سکتی۔ انسانی رشتوں کو اتنا مضبوط بنایا ہے اسلام نے، جس میں نہ مذہب کی کوئی قید ہے، نہ دھرم کی کوئی قید ہے، صرف انسانیت کے رشتوں کو زندہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے کا کام کرے۔ لہذا مذہب اسلام یہی پیغام دیتا ہے کہ دوسروں کے نفع کے لیے کام کرو، اپنے نفع کے لیے نہیں۔ آج ہندوستان کیا دوسرے دنیا کے ممالک میں ہر آدمی نفسانیت میں مبتلا ہو گیا ہے اور انسانی رشتوں کو کمزور سے کمزور کر دیا ہے، انسانی رشتوں کے تعلق ختم کر دیے ہیں۔ ہر آدمی اپنی ذاتی منافع کے لیے اس وقت کے اندر ان حالات میں بھی مبتلا ہے۔ لوگ اپنی جانوں اور اپنے عزتوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے نرسنگ ہوم اور ڈاکٹر اور کیسے کیسے کن کن حالات سے دوچار ہیں، لیکن آج کے حالات میں بھی انسانیت اتنی گر چکی ہے کہ لوگ منافع کمانے کے لیے اور لوگ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کو مہنگے سے مہنگا بیچ کر منافع کمانے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ لوگ اپنی جانوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کی جانیں ہلاکت میں جا رہی ہیں، لیکن آکسیجن کے سلنڈروں کو لوگ زبردست منافع سے بیچ رہے ہیں۔ میڈیکل میں کام آنے والی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ دوائیں ہوں، چاہے وہ انجیکشن ہو، چاہے وہ اپنے ذاتی مفاد کو حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے، وہ نرسنگ ہوم جو انسان کی خدمت کے لیے ہے، جس ڈاکٹری پیشے میں سب سے زیادہ اسلام نے انسانی خدمت کو پیش نظر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ علم کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا علم ہے تمام جتنے دھرم دنیا کے اندر ہیں ان دھرموں کا علم حاصل کرنا، اور دوسرا ہے علم بدن کا علم حاصل کرنا، کہ انسان کی باڈی کے اندر اللہ نے جو یہ انسان کی باڈی بنائی، ڈاکٹر کو جتنی اللہ کی معرفت اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اتنا کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔
اللہ نے اس انسانی جسم کو کس طرح سے بنایا، کیسے کیسے اس کی ساخت کی ہے، کیسے اس کی آنکھ بنائی، کیسے اس کی ناک بنائی، کیسے اس کا پیٹ بنایا، کیسے اس کی آنکھیں بنائی، کیسا نظام اس کے اندر قائم کیا، اس کے اندر جمائی لینا اور اس کے اندر ڈکار کا آنا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا انسانی جسم کے مفاد کے لیے اللہ نے رکھی ہیں۔ لہذا ڈاکٹرز کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ آج یہ پیشہ انتہائی درجے خراب ہو گیا۔ لوگ سوداگر بن گئے لوگوں کی جانوں کے، لوگوں کے ماں اپنے منافع کمانے کے لیے لوگ پوری طرح سے آج اس میں مبتلا ہیں۔ دوسرا علم اللہ کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن مقدس دنیا میں آیا تو علم کو سب سے زیادہ فضیلت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، قرآن مقدس بتاتا ہے کہ ہم نے انسان آدم کو تمام کائنات میں علم کی بنیاد پر فضیلت دی ہے۔ وعلم آدم الانسان، وعلم آدم، ہم نے آدم کو علم دیا ہے، لہذا اس علم کی بنیاد پر اللہ نے تمام کائنات میں فضیلت دی ہے۔ آج یہی علم جو انسانی خدمت کے لیے تھا، آج یہ علم ایک پیشہ بن گیا، لوگ اس علم کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ گئے۔ اسلام نے تو علم کی خدمت کو سب سے بہترین ذریعہ بنایا کہ لوگوں کی خدمت کرو اس علم کے ذریعے سے، اور قرآن کہتا ہے کہ والذین اوتوا العلم درجات، اہل علم جو ہیں سب سے زیادہ مقام اور سب سے بڑا درجہ ان علم والوں کا ہے۔ جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، اور ایک حدیث میں فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں سوریہ تک جانا پڑے۔ لہذا چاند اور سورج پہ جانا اور سوریہ تک پہنچنا ایک قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے چین جانے کی بات کی جا رہی ہے تو علم چین میں قرآن نہیں اترا تھا، اللہ کے رسول نہیں پیدا ہوئے تھے، لیکن اس زمانے کی ترقیات کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اور اللہ کے رسول اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جس وقت میں دے رہے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1,24,000 تمام انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے، اتنی بڑی تعداد میں اس وقت صحابہ کی تعداد ہے، اس بڑی تعداد کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا تمام صحابہ کو مخاطب کر کے، اے میرے صحابہ بلغوا عنی ولو آیا، تم لوگ جو ہے جو علم میں نے تم تک پہنچایا ہے، بلغ الشاہد الغائب، یہ علم جو اس وقت موجود نہیں ہے لہذا ان تک پہنچانے کے لیے نکل جاؤ۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کا یہ پیغام سنا اور پوری دنیا کے اندر علم کے پھیلانے کے لیے نکل گئے۔ لہذا اسلام نے علم کی خدمت کرنے کا، علم کے لیے سفر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جو رہنمائی نبی نے کی اس سے پہلے کائنات میں کسی نے نہیں کی تھی۔ جب آپ نے پہلی جنگ ہوئی اسلام کی جنگ بدر، اس جنگ بدر کے اندر جو قیدی آئے ان قیدیوں سے علم لیا ہے اللہ کے رسول نے۔ اس زمانے میں جس وقت اسلام دنیا میں آیا، دنیا کے اندر اس سے پہلے 2 مذہب اور 2 زبانیں، عبرانی زبان اور سریانی زبان دنیا کے اندر رائج تھی۔ بہت بڑا طبقہ دنیا کے اندر سریانی زبان بولنے والا تھا اور بہت بڑا طبقہ عبرانی زبان کے بولنے والا تھا، اور یہ دونوں زبانیں اللہ کی طرف سے جو آسمانی کتابیں اتری ہیں وہ توریت اور زبور، ان دونوں کتابوں سے اور انجیل اور ان کتابوں سے متعلق تھی یہ زبانیں۔ لہذا اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کی سزا یہ متعین فرمائی کہ 10 مسلمانوں کو عبرانی زبان سکھا دو، تمہاری یہی سزا ہے، اور دوسرے گروپ سے 10 مسلمانوں کو جو سریانی زبان سکھا دو، تمہاری یہی سزا ہے۔ علم کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ رہنمائی فرمائی ہے۔ آج جو ہے علم کو ایک پیشہ بنا لیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کا علم سکھائے اور سیکھے، کیونکہ قرآن مقدس تمام کائنات کے علم کا مرجع اور منبع ہے۔ دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں وہ سارے قرآن سے نکلے ہوئے ہیں اور سارے قرآن سے وابستہ ہیں۔ اس لیے جب قرآن کا علم آئے گا
تو دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں ان تمام علوم کی خوبیاں پیدا ہوگی۔ قرآن کریم نے اس زمانے میں جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا فرمایا ہم نے آسمان سے پانی اتارا، مختلف ذائقے کا پانی، مختلف رنگ کا پانی ہم نے اتارا ہے، اور پھر فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، ہم نے پتھر بنائے، ہم نے سرخ پتھر بنایا، ہم نے ہرا پتھر پیدا کیا، ہم نے سفید پتھر بنایا، مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے پتھر بنائے۔ کائنات میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ پتھر ایسا ایسا نکل کر آئے گا۔ آج یہ سارے پتھر پوری دنیا میں پھیلے پڑے، اللہ نے یہ ساری چیزیں، کائنات کا سارا علم اس قرآن کے ذریعے سے پوری کائنات کو بانٹا ہے۔ آج ہم قرآن سے محروم ہو گئے، قرآن علم سے محروم ہو گئے، جبکہ قرآن مقدس ہماری رہنمائی قدم قدم پر کرتا ہے۔ اس لیے برادران اسلام، یہ اسلام مذہب ہمیں ذخیرہ اندوزی کی تعلیم نہیں دیتا۔ آج دنیا ذخیرہ کرتی ہے، اسلام سب سے زیادہ مذمت کرتا ہے اس بات کی کہ کسی چیز کا ذخیرہ کیا جائے اور ذخیرہ کر کے منافع کمانے کے لیے اس کو بیچا جائے۔ اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ انتہائی درجے جو لوگ ذخیرہ کرتے ہیں منافع کمانے کے لیے، اسلام ان کی سخت مذمت کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ انسانیت کا احترام جتنا اسلام نے سکھایا، دنیا کے کسی مذہب نے نہیں سکھایا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل کر دینا پوری انسانیت کا قتل کر دینا ہے، اور ایک انسان کا زندہ رکھنا پوری انسانیت کو زندہ رکھنا ہے۔ آج خدا یہ ساری صورتحال ہمارے ملک میں پیدا ہو گئی کہ آج انسانیت کے قتل کو اور انسان کے قتل کو معمولی درجے کی چیز سمجھ لیا گیا ہے۔ آج ظلم اور تعدی پوری دنیا میں انتہا درجے کا بڑھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو اور ظلم کرنے سے اس کا ہاتھ روک دو۔ آج ہندوستان کے اندر جو کچھ حالات بنے ہوئے ہیں، ہمارا ملک آزاد ہوا تو ملک کے آزاد ہونے کے بعد سب سے زیادہ پہلا قدم جو دنیا میں اٹھا جب انگریز ہندوستان سے چلا گیا، تو ہندوستان سے جانے کے بعد اسلام کی پیٹھ میں اور عربوں کی پیٹھ میں جو خنجر گھونپا گیا وہ خنجر تھا اسرائیل کی بنیاد ڈالنے کا۔ 1947 کے اندر یہاں سے چھوڑ کر گیا ہے برطانیہ، تو اسی وقت جا کے وہاں فلسطین کے اندر اسرائیل کی بنیاد ڈال دی گئی۔ اس وقت سے لے کے آج تک، اب سے 6 سال پہلے تک ہندوستان نے ہمیشہ فلسطینی کاز کی حمایت کی ہے، ہمیشہ فلسطینیوں کی حمایت کی ہے۔ جب بھی فلسطینیوں پر ظلم ہوا، ہندوستان کی حکومت نے ہمیشہ ان مظلوم کا ساتھ دیا ہے اور ظالموں کی ہمیشہ مذمت کی ہے۔ آج فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، انتہا درجے ظالمانہ اور سفاکانہ کارروائیاں ہو رہی ہے اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے اور تماشا دیکھ رہی ہے، اور ہمارے ہندوستان کے اندر بعض لوگ اس کی جو ہے اس پر تالیاں بجا رہے ہیں، اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے قتل عام ہونے پر لوگ جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ہمارے ملک نے ہمیشہ 65 سال تک اس ملک نے ہمیشہ فلسطینی کاز کی حمایت کی ہے اور فلسطینیوں کی حمایت کی ہے۔ آج ہمارے لیے انتہا درجے تکلیف دہ ہے صورتحال کہ دنیا کے اندر اس وقت میں جو مظالم فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے، دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں مذہب اسلام نے سب سے زیادہ ہمیں اس کے لیے بیدار کیا ہے۔ اسلام نے ہماری جو تربیت کی ہے، اس نے ہمارے لیے حکم فرمایا کہ کسی کی خدمت کرنے کے لیے کوئی معیار نہیں کہ تم اس کا دھرم تلاش کرو، تم یہ دیکھو یہ کس دھرم کا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی ہیں انتہا درجے کے، اللہ کے رسول پڑوسی کے حقوق بیان کر رہے ہیں، پڑوسی کے حقوق بیان کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ پڑوس میں تمہارے جو بھی آدمی اگر آباد ہے، وہ کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کا ہو، تمہارے گھر میں جو اچھا سالن بنے، اچھا کھانا بنے، اپنے پڑوسی کے گھر میں پہنچاؤ۔
حضرت ابوذر غفاری نے سوال کیا اللہ کے رسول نے، اے اللہ کے رسول، میرے پڑوس میں ایک یہودی ہے جو انتہائی درجے کا میرا بھی دشمن، آپ کا بھی دشمن اور اسلام کا بھی دشمن ہے، کیا میں اس پڑوسی کے گھر بھی اسی طرح سے سالن پہنچاؤں جیسے کہ آپ حکم فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اے ابوذر، وہ تمہارا پڑوسی ہے، اس پڑوسی کے یہاں بھی تمہیں یہی رعایت کرنی ہوگی، تیرے گھر میں جو اچھا سالن بنے اس پڑوسی کے گھر بھی پہنچا۔ آج اسلام کی تعلیمات ہمارے لیے یہ ہیں۔ آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے درمیان سے یہ اخوت نکل گئی، ہمارے درمیان سے یہ ساری خوبیاں نکل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، جس وقت میں مذہب اسلام آیا ہے تو دنیا میں اس وقت کے اندر جو ماحول تھا کہ معمولی باتوں پر خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے لڑتے تھے، صرف دریا کے کنارے پانی پلانے کے لیے اونٹوں کو لے کے جاتے تھے، تو صرف اتنی سی بات پر کہ پہلے میں پلاؤں گا، یہ قبیلہ بولا پہلے میں پلاؤں گا، اس پر جو جنگ شروع ہوتی تھی تو 500 برس تک جگہ چلتی تھی اور قبیلے کے قبیلے ختم ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ قرآن مقدس اللہ کی یہ کتاب دنیا میں آئی تو اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن کریم کا حکم اترتا ہے، اے میرے صحابہ، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، تم آپس میں دشمن تھے، اسلام کی نعمت آئی، قرآن کی نعمت آئی تو تم دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے قتل و غارت گری کرتے تھے، لیکن مذہب اسلام اور قرآن کے آنے کی بنیاد پر اللہ نے تمہیں آپس میں ملا دیا، آپس میں محبتیں پیدا کر دی، ایثار قربانی کا جذبہ پیدا کر دیا۔ یہ سب قرآن کی بدولت ہوا، وَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تمہیں آپس میں بھائی بنا دیا۔ کیسا بھائی بنایا کہ ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کر دیا۔ جنگ یرموک کا موقع ہے، جنگ سے واپس آ رہے ہیں اللہ کے رسول، زخمی پڑے ہوئے ہیں، ایک نوجوان مشکیزہ لیے پانی پلانا ہے زخمیوں کو۔ ایک صاحب نے دیکھا کہ ایک نوجوان مشکیزہ لے کے آ رہا پانی پلانے کے لیے، تو اس کو آواز دی، پانی کی پکار لگائی۔ وہ جو پاس آیا تو پانی پلانے والا جو تھا نوجوان، وہ بھتیجا تھا جس نے پانی مانگا تھا، وہ چچا تھے۔ جس وقت پانی پلانے کے لیے قریب آیا تو برابر کے دوسرے پڑوسی نے پانی کی آواز لگا دی، لہٰذا اس نے وہ دوسرے پڑوسی کو پانی پلانے کے لیے چلے گئے۔ جب دوسرے پڑوسی کے پاس پہنچے تو تیسرے پڑوسی نے آواز لگا دی پانی کی، انہوں نے اشارہ کر دیا جاؤ پہلے ان کو پلا کے آؤ۔ موت اور زندگی کے حالات میں مبتلا ہے، لیکن ایثار اور قربانی آپس کے اندر یہ جذبہ، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینے کا جذبہ، یہ ایمان اور اسلام کی بدولت پیدا ہوا ہے۔ جب یہ تیسرے صحابی کے پاس پہنچا پانی لے کر تو ان کی روح پرواز کر گئی، اور جب یہ واپس آیا دوسرے صحابی کے پاس تو ان کی روح بھی پرواز کر گئی، اور جب تیسرے بھتیجا اپنے چچا کے پاس پانی پلانے کے لیے آیا، ان کی روح بھی پرواز کر گئی۔ آخری وقت تک یہ جذبہ ان کے اندر ہوتا تھا کہ میری زندگی جو ہے یہ میرے بھائی کے کام آ جائے۔ آج ہمارے ہاں یہ حالات پیدا ہو گئے کہ بھائی کی گردن داب رہا ہے، بھائی کے حقوق پہ ڈاکہ مار رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں، لہذا آج ہمیں ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کی۔ آج کرونا کی آفت نے ہمیں جن حالات میں مبتلا کر رکھا ہے، جو حالات ہمارے ملک میں بن رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اور قربانی کا جذبہ پیش کرنا ہوگا۔ ہم تدبیریں تو اختیار کریں گے اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے، ہم ماسک بھی استعمال کریں گے، ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال کریں گے، ہم آپس میں ان حالات کے پیش نظر ہم معانقہ بھی نہیں کریں گے، ہم مصافحہ بھی نہیں کریں گے، ہم بھیڑ کی جگہ بھی نہیں جائیں گے، لیکن اس پہ یقیناً بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا جائے گا۔ اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کسی کو مصیبت دینے کے لیے آ جائے اللہ تو دنیا کی کوئی طاقت مصیبت سے اس کو بچا نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم ایک دوسرے کے کام آئیں اور ان حالات میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ بہت زیادہ ضرورت ہے آج ہماری۔
اللہ ہمیں توفیق دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.